یار سسٹم میں اسکیم ہوتا ہے سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہاں پر تو اسکیم کو انہوں نے سسٹم بنا دیا ہے۔ $100 ٹریلین اس وقت پوری دنیا کی جی ڈی پی ہے اور $300 ٹریلین کا قرضہ ہے، یعنی کہ جتنا پیسہ ہے اس کا 200% زیادہ قرضہ ہے۔ اور یہ کس نے لیا ہوا ہے، کس سے لیا ہوا ہے، اور کس کو چکانا ہے، کب چکانا ہے، کیسے چکانا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ بٹ کوائن تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن یہ جو حلال کرنسی ہے یعنی کہ پیپر کرنسی، اس کے اندر سسٹم اس طریقے کا بنا ہوا ہے کہ پوری دنیا اپنی خود کی حرکتوں پہ خود ہی ہنس رہی ہے۔ ہوا کیا ہے کہ 1970 کی دہائی کے اندر جس وقت گولڈ ڈالر کے پیچھے سے نکال دیا گیا، یعنی کہ ڈالر کے حوالے سے یہ بات طے ہو گئی کہ اب اس کے پیچھے گولڈ نہیں ہے، تو حکومتوں نے پیسہ چھاپنا شروع کر دیا۔ ڈالر چھپتے چلے گئے، انفراسٹرکچر بنا، بہت ساری چیزیں بنی، سارے ایکسپینسز ہوئے، سارے کے سارے روڈز وغیرہ بنے، پوری ترقیاتی کام ہوئے، اور ترقیاتی کام ہونے کی صورت کے اندر کانٹریکٹرز کے پاس، لوگوں کے پاس پیسہ آنا شروع ہو گیا۔ یہ جو نیا چھپا ہوا ہے، یہ جو نیا پیسہ آیا، یہ لوگوں نے بینک کے اندر ڈالنا شروع کر دیا کہ بینک سے پروفٹ آئے گا۔ اب بینک پروفٹ کیسے بناتا ہے؟ بینک اس طریقے سے پروفٹ بناتا ہے کہ بینک قرضہ دیتا ہے، لوگوں کو قرضہ دے گا، اسی طریقے سے گورنمنٹ کو بھی قرضہ دے گا۔ تو یہ جو نیا پیسہ تھا یہ پہلے خرچوں میں آیا، خرچوں سے لوگوں کے پاس آیا، لوگوں سے پھر دوبارہ بینک کے اندر گیا، اور بینک نے دوبارہ سے گورنمنٹ کو لون دے دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو پیسہ گورنمنٹ نے چھاپا تھا وہی پیسہ دوبارہ گھوم کے گورنمنٹ کے پاس آیا، لیکن اس مرتبہ انٹرسٹ کے ساتھ دینا ہے وہی پیسہ۔ تو اب ایسے نظام کو آپ اس کو دودھ اور شہد سے نہلا دو، لیکن یہ نظام پاک نہیں ہو سکتا، یہ نظام صحیح نہیں ہو سکتا، اس نظام کے صحیح ہونے کا کوئی چانس موجود نہیں ہے۔ ایسے میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی اس کا حل ہے، تو اس کے اوپر آپ یہ کہتے ہو کہ بھائی یہ حلال نہیں ہے کیونکہ اس کا فزیکل وجود نہیں ہے۔ تو بھائی جو چیز حلال تھی اس نے دیکھو کیا گل کھلایا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 5 دہائیاں یعنی 50-55 سال کا عرصہ ہوا ہے اس سسٹم کو چلتے ہوئے، اور آج اس نہج کے اوپر کہانی پہنچ گئی ہے کہ پوری دنیا کی گورنمنٹس، پوری دنیا کی سرکار، پوری دنیا کی فائنانس منسٹریز پریشان ہے کہ کیا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا۔ اب 2-3 صورتیں ہیں کہ گورنمنٹ یا تو اور پیسہ پرنٹ کرے۔ اب اگر اور پیسہ پرنٹ کیا جائے تو انفلیشن بڑھتی ہے، انفلیشن بڑھتی ہے تو پوری دنیا کا جو عام آدمی ہے، جو نارمل طبقہ ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، جیسا کہ دنیا کے بہت سارے ممالک، ایون ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر، ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی اس وقت یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ بھائی ٹیکس بڑھایا جائے، اور ٹیکس بڑھاتے ہیں تو بھی عام آدمی کی مرن ہے۔ تیسری اور آخری صورت یہ ہے کہ بھائی اور قرضہ لیا جائے۔ لیکن اب یہاں پر ایک مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو، پوری دنیا کے اندر اس وقت بینکس کے اندر ہولڈنگز کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ عام آدمی بینک کے پاس پیسہ رکھنے کے بجائے کوموڈیٹیز کی طرف اور اسٹاکس کی طرف، ریئل بزنسز کی طرف آتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ انفلیشن کے اندر مارکیٹیں گرتی ہیں، اور اس وقت مارکیٹیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں، انفلیشن بھی بڑھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو دونوں صورتیں ایک ساتھ چل رہی ہیں نا، یہ بڑی گمبھیر ہیں بھائی، اور یہ کتنی تشویشناک بات ہے شاید اس بات کا اندازہ ایک عام آدمی کر بھی نہیں سکتا۔ اچھا ایسے کے اندر اب مجبوراً کیا ہوتا ہے کہ ایسے بڑے قدم اٹھائے جاتے ہیں جو کہ عام آدمی کی سوچ سے بڑے پرے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جو اس وقت دنیا کے اندر حالات چل رہے ہیں، چاہے وہ کرائسس کی صورت کے اندر ہو،